ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ہی رحم دل نیک انسان تھا اور اپنی عوام کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی بہت اچھی خاتون تھیں۔ ملکہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی۔ ایک دن بادشاہ شکار کھیلتے ہی جنگل میں بہت دور نکل گیا اور اچانک موسم بھی خراب ہو گیا۔ آندھی طوفان کی وجہ سے کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب سپاہی اور ساتھی بچھڑ گئے۔ جیسے جیسے شام کے سائے پھیلتے گئے بادشاہ کو واپسی کی فکر لاحق ہونے لگی، لیکن بادشاہ راستہ بھول گیا تھا۔ بادشاہ واپس نہیں جا سکتا تھا، لیکن جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ جنگل میں رات نہیں گزاری جا سکتی تھی، اس لیے بادشاہ کوئی محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنے لگا۔ چلتے چلتے اس کو ایک جگہ دھواں سا نظر آیا۔ وہ آگے جا کر کیا دیکھتا ہے کہ یہاں تو ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے۔ نیک دل بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھا کھانستا ہوا باہر آیا۔ بادشاہ نے بتایا کہ میں مسافر ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، باہر موسم خراب ہے، مجھے پناہ کی ضرورت ہے۔ بوڑھا آدمی بادشاہ کو اندر لے آیا۔ اس کی ایک جوان خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی یہاں جنگل میں رہتے تھے اور بوڑھا لکڑیاں کاٹ کر شہد بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ بادشاہ کے لیے لڑکی نے بہت اچھا کھانا تیار کر کے دیا۔ کھانا سادہ تھا مگر بہت مزے کا بنا ہوا تھا۔ پھر اس کے لیے ایک اچھا آرام دہ بستر بنا کر دیا۔ بوڑھے اور اس کی بیٹی نے بادشاہ کا بہت اچھا خیال رکھا۔ مسافر سمجھ کر اس کا اتنا اچھا خیال رکھا۔ بادشاہ کی شادی اس کے چچا کی بیٹی سے ہونی تھی، پر وہ لڑکی بہت مغرور اور چالاک تھی۔ بادشاہ نے شادی سے انکار کر دیا اور فیصلہ سنایا کہ وہ جنگل میں موجود لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کرے گا، اور یوں بادشاہ کی شادی لکڑہارے کی بیٹی سے ہو گئی۔ بادشاہ کی چچا زاد کو بہت رنج ہوا اور وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ بادشاہ کے ہاں پہلی بیٹی ہوئی، اگلے سال پھر بیٹی ہوئی۔ تب دبے لفظوں میں بادشاہ کے چچا نے کہا کہ حکومت لڑکا ہی سنبھالتا ہے، اس لیے بادشاہ کو دوسری شادی کرنی چاہیے، پر بادشاہ نہ مانا۔ جب چچا زاد کی شادی کے سارے راستے بند ہو گئے تو اس نے آہستہ آہستہ وزیر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور وزیر کو شادی کا لالچ دے کر ملکہ کے کمرے میں سانپ چھڑوا دیا۔ سانپ کے ڈسنے سے ملکہ مر گئی۔ بچیاں چھوٹی تھیں اور بادشاہ نے پھر بھی شادی نہ کی۔ جب چچا زاد نے اپنی بات نہ بنتی دیکھی تو ایک دن چپکے سے وزیر کے ساتھ مل کر بادشاہ کو بھی زہر دے دیا اور یوں اقتدار خود سنبھال لیا۔ بادشاہ کی ایک پرانی نوکرانی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جلد ہی شہزادیوں کو بھی مروا دے گی، اس لیے نوکرانی دونوں بچیوں کو لے کر رات کے سناٹے میں کہیں دور چلی گئی۔ یوں ایک نیک دل حکمران کی رعایا کو ایک ظالم اور مغرور حکمران مل گیا۔ بوڑھی نوکرانی لڑکیوں کو لے کر جنگل میں آ گئی اور ان کی پرورش کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا، اب دونوں لڑکیاں جوان ہو چکی تھیں۔ اسی دوران ایک دن بوڑھی نوکرانی بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور مرنے کے قریب ہو گئی۔ تب اس نے دونوں کو پاس بلا کر بتایا کہ وہ در حقیقت شہزادیاں ہیں، وہ ان کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا۔ نوکرانی کے مرنے کے بعد دونوں لڑکیاں اکیلی ہو گئیں۔ وہ ماں باپ کو یاد کر کے بہت روتی تھیں، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ یوں دن گزرنے لگے۔ ایک دن ایک شہزادہ جنگل میں شکار کھیلنے آیا۔ اس کا وزیرزادہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ شہزادے نے تتر شکار کیے اور وزیرزادے کو دیے کہ ان کو اچھے سے صاف کر کے بھون کر لے آؤ، اور شہزادہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگا۔ وزیرزادے نے تتر صاف کر کے پانی سے دھوئے اور تھوڑی دور آگ جلا کر بھوننے لگا۔ اس کی نظر سامنے جھونپڑی پر پڑی۔ یہاں ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہوئی وزیرزادے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وزیرزادہ بھی حیران ہوا کہ جنگل میں اتنی خوبصورت لڑکی کیسے آ گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس پوچھنے آیا اور لڑکی سے اپنا تعارف کروا کر پوچھنے لگا۔ اتنے میں انہیں جلنے کی بو آئی۔ وزیرزادہ بھاگ کر واپس آیا، پر تب تک تتر جل چکا تھا۔ وزیرزادہ بہت پریشان ہوا تو لڑکی نے کہا، ہٹو، میں تم کو بھون دیتی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے اسے تتر بھون کر دیے۔ شہزادہ کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ وزیرزادے نے اتنی دیر کیوں کر دی، پہلے تو بڑی جلدی بھون لیا کرتا تھا۔ وزیرزادہ جب بھونے ہوئے تتر لے کر واپس آیا اور شہزادے نے کھائے تو وہ حیران ہو کر وزیرزادے سے پوچھنے لگا کہ آج تم نے اتنے مزیدار تتر کیسے بھون لیے؟ آج سے پہلے تو تیرے ہاتھ میں یہ لذت نہیں تھی۔ تب وزیرزادے نے اسے بتایا کہ یہاں سے تھوڑا آگے ایک جھونپڑی ہے جس میں ایک حسین لڑکی رہتی ہے، اسی نے بھون کے دیے ہیں، کیونکہ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور میرے بھونے ہوئے تتر تو جل گئے۔
ادھر چھوٹی شہزادی واپس جھونپڑی میں آئی۔ وہ جنگل میں دوسری طرف ندی پر کپڑے دھونے گئی تھی تو بڑی بہن نے اسے وزیرزادے کے آنے کا سارا قصہ بتایا کہ کیسے وہ مجھے دیکھتا رہا اور اس کے لائے ہوئے تتر جل گئے۔ تب چھوٹی بہن نے بڑی بہن سے کہا کہ دیکھنا، وہ اب شہزادے کو لے کر واپس آئے گا اور تم اتنی حسین ہو کہ شہزادہ تم کو پسند کر لے گا۔ تم شہزادے کے ساتھ چلی جانا اور شادی کر لینا، میرا نہ بتانا۔ بڑی شہزادی نے ساری بات سن کر انکار کر دیا کہ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ لیکن چھوٹی شہزادی نہ مانی۔ اس نے کہا میں بھی تمہارے پیچھے آ جاؤں گی، پر ہمارا رشتہ دنیا کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر گئی اور جب واپس آئی تو اس کے پاس بہت چھوٹے چھوٹے سفید پھول تھے۔ اس نے اپنی بڑی بہن کو دیتے ہوئے کہا کہ جب شہزادہ تم کو لے کر جائے تو تم تمام راستے یہ پھول ایک ایک کر کے گراتے جانا، اس طرح میں تم تک پہنچ جاؤں گی۔ ساری بات سمجھا کر چھوٹی شہزادی جھونپڑی سے نکل کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ اتنے میں شہزادہ وزیرزادے کے ساتھ آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر بڑی شہزادی پر پڑی، وہ اس پر فدا ہو گیا۔ شہزادے نے پوچھا کہ وہ اس جنگل میں تنہا کیا کر رہی ہے، تو شہزادی نے اپنی چھوٹی بہن کی سمجھائی ہوئی باتیں شہزادے کو بتانے لگی کہ یہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں میری مر گئی، باپ میرا لکڑہارا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچ کر گزر بسر کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی باپ بھی دنیا سے چل بسا، اب دنیا میں میرا کوئی نہیں، اس لیے اکیلی رہتی ہوں۔ شہزادے نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً شادی کی پیشکش کی اور ساتھ چلنے کو کہا، تو شہزادی چلنے کو تیار ہو گئی۔ شہزادی نے ایک شاپر لیا جس میں سفید پھول تھے۔ شہزادے نے شہزادی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر کیا اور چل دیا۔ بڑی شہزادی ایک ایک کر کے پھول گراتی رہی۔ ادھر چھوٹی شہزادی درخت کی اوڑ سے نکلی اور سفید پھولوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ شہزادہ شہزادی سمیت محل میں پہنچا اور سیدھا بادشاہ اور ملکہ کے پاس آیا۔ ان کو شہزادی کی ساری کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ شہزادی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہزادی کی پہلی بیوی اس کی خالہ کی بیٹی تھی اور اس کی خالہ بھی بیوہ ہونے کے بعد محل میں ہی رہتی تھی۔ جب ان ماں بیٹی کو پتہ چلا تو ان کو بہت غصہ آیا اور شہزادی کی بیوی جانتی تھی کہ شہزادہ جس کام کی ٹھان لے وہ کر کے ہی رہتا ہے، اس لیے اس نے بظاہر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ کتنا اچھا لگے گا، شہزادے کی پھر سے شادی ہوگی اور ہم بہنیں بن کر رہیں گی۔ جب سے خوشی سے اجازت دے رہی تھی تو باقی بھلا کس کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ یوں ہی دھوم دھام سے شہزادے کی شادی ہو گئی۔ چھوٹی شہزادی پھول چنتے چنتے 2 دن بعد شہر میں داخل ہوئی تو شہر میں جشن کا سماں تھا۔ اس نے ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں کیا بات ہے، ہر طرف رونق لگی ہوئی ہے؟ تو بوڑھی نے بتایا کہ ہمارے شہزادے کو جنگل سے ایک پیاری لڑکی ملی ہے اور شہزادہ اس سے شادی کرنے لگا ہے، اس لیے سارا شہر تیاری کر رہا ہے۔ لڑکی نے بوڑھی سے پوچھا کہ کیا مجھے کوئی کام مل سکتا ہے؟ میں گاؤں سے آئی ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں اور رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو بوڑھی عورت کہنے لگی کہ ہاں، آج کل محل میں بہت کام ہے، میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔ بوڑھی عورت کی ایک بیٹی تھی جو کچھ دن پہلے ہی بیمار ہو کر مر گئی تھی۔ اس نے شہزادی سے کہا، تم میری بیٹی بن کر میرے پاس رہ لو۔ یہ بوڑھی عورت جوانی میں محل میں نوکرانی ہوا کرتی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے کام چھوڑا ہوا تھا۔ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے، پر اماں میں کام کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے محل میں کام دلا سکتی ہو؟ بوڑھی عورت شہزادی کو لے کر محل کی طرف چل دی۔ یہاں ہر طرف شادیانے بج رہے تھے۔ بوڑھی اماں اس کو لے کر جب محل پہنچی تو سامنے سے شہزادے کی پہلی بیوی آ رہی تھی۔ بوڑھی اماں نے اسے بتایا، یہ میری بھانجی ہے، آج ہی گاؤں سے آئی ہے، اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، اس کو محل میں کام پر رکھ لیں۔ شہزادی کی بیوی نے کچھ دیر شہزادی کو دیکھتے ہوئے سوچا، پھر اسے ساتھ لے کر کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، یہاں محل میں سب کنیزیں ملکہ کی تابعدار ہیں اور میں کسی کو بھی نہیں خرید سکتی۔ تم اگر میرے لیے کام کرو، جیسا میں کہوں ویسا کرو، میں تم کو بہت سارا زیور پیسہ دوں گی۔ چھوٹی شہزادی جان چکی تھی کہ یہ شہزادے کی پہلی بیوی ہے، دوسرا اس کی باتوں سے اسے بھی سازش کی بو آنے لگی تھی، اس لیے جلدی سے بولی، جی ہاں ملکہ صاحبہ، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اس کی بات سن کر ملکہ مسکراتے ہوئے بولی، ابھی ملکہ نہیں، اس کی بہو ہوں، ابھی شہزادہ بادشاہ نہیں بنا۔ اس پر عقل مند شہزادی نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ملکہ بن جائیں گی۔ اس پر پہلی بیوی کہنے لگی کہ تم بہت کام کی چیز ہو، بس تم آج سے اس محل میں میرے کہنے کے مطابق چلنا،
اس پر عقلمند شہزادی کہنے لگی، جی جی بالکل، آپ مجھے زبردست پائیں گی۔ شہزادی کی پہلی بیوی اس لیے بڑی شہزادی کے کمرے میں آئی۔ وہ اس سے کہنے لگی، یہ آج سے تمہاری کنیز ہے، تم کو جو بھی کام ہو اس سے کروا لینا۔ اس پر جب شہزادی نے چھوٹی شہزادی کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور جلدی سے پہلی بیوی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، آپ کتنی اچھی ہیں۔ شہزادے کی پہلی بیوی کہنے لگی کہ محل میں بہت کام ہے، میں ذرا وہ دیکھ آؤں۔ اس کے جاتے ہی دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ چھوٹی نے بڑی کو نہیں بتایا کہ یہاں محل میں اس سے کیا کام لیا جائے گا۔ شہزادی کی شادی ہو گئی، سب بہت خوش تھے سوائے شہزادے کی پہلی بیوی کے۔ چھوٹی شہزادی سارا دن اس کے پاس رہتی، وہ دونوں مل کر سوچتی رہتی کہ کیسے دوسری بیوی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ تھوڑے دن بعد بڑی شہزادی امید سے ہو گئی۔ یہ خبر بڑی بیوی کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ وہ اب تک شہزادے کو اولاد نہیں دے سکی تھی۔ ملکہ، بادشاہ اور شہزادہ بہت خوش تھے، اس لیے شہزادی کا خاص خیال رکھا جانے لگا۔ ادھر پہلی بیوی چھوٹی شہزادی کے ساتھ مل کر سوچنے لگی کہ کیا کیا جائے۔ چھوٹی شہزادی بہت پریشان رہنے لگی۔ اس نے بڑی بہن سے کہا کہ یہاں سے کہیں دور چلو۔ اب چھوٹی شہزادی اس کو یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ شہزادے کی پہلی بیوی اس سے کتنا جلتی ہے۔ وہ اگر بتا بھی دیتی تو کسی کو یقین نہیں کرنا تھا، کیونکہ بڑی بیوی سب کے سامنے بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ چھوٹی بہن کی بات سن کر بڑی بولی، سب مجھے بہت پیار کرتے ہیں، تمہیں میں نے اس وقت کہا تھا کہ ساتھ چلو، پر تم نے نہیں مانی اور کہا کہ اپنا اور میرا رشتہ سب سے چھپا کے رکھنا۔ تم اگر ابھی کہو تو میں شہزادے کو بتا دیتی ہوں کہ تم میری بہن ہو۔ پر عقلمند شہزادی جانتی تھی اب بتانے کا مطلب تھا کہ شہزادیاں جھوٹی ہیں اور انہوں نے جان بوجھ کر اپنا رشتہ چھپایا۔ شاید یہ دونوں بہنیں کسی سازش کے لیے محل میں آئی ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے چھوٹی بہن نے سختی سے بڑی بہن کو منع کر دیا کہ وہ کسی کو یہ نہیں بتائے گی۔ کچھ دنوں بعد جب ولادت کا وقت قریب آیا تو شہزادے کی بڑی بیوی نے دائی اور شہزادی کی چھوٹی بہن کو بہت سے پیسے دیے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو تم بچے کو اٹھا کر مار دینا اور اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دینا۔ چھوٹی شہزادی نے کہا کہ یہ کام میں بہت آسانی سے کروں گی۔ چنانچہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو بڑی شہزادی کی بے ہوشی میں دائی نے بچہ چھوٹی شہزادی کو دیا کہ جا کر اس کو مار دو اور اس کی جگہ بلی کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی جلدی سے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر پچھلے دروازے سے گھر آئی اور بوڑھی اماں سے کہا، اماں، یہ بچہ میری بہن کا بچہ ہے، اس کا کسی سے ذکر مت کرنا، اس کو بکری کا دودھ پلاؤ، میں شام کو آ کر اس کو سنبھالتی ہوں۔ بوڑھی اماں نے کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ چھوٹی شہزادی جلدی میں تھی اور بچہ رکھ لیا۔ شہزادی جب محل میں واپس آئی تو وہاں عجیب صورتحال تھی۔ دائی نے سب کو بتایا کہ شہزادی نے انسان کے بچے کی بجائے بلی کو جنم دیا ہے۔ سب بہت افسردہ اور حیران تھے۔ شہزادی رو رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے اور کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر بہن سے بولا کہ وہ میرے ساتھ چلے، محل والوں کو چھوڑ کر اپنی دنیا بساتے ہیں۔ پر وہ نہ مانی، کہنے لگی کہ وہ شہزادے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس لیے وہ شہزادے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ چھوٹی شہزادی روتے ہوئے گھر آئی اور بوڑھی اماں کو سارا قصہ سنایا۔ اس پر اماں بولی کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، تم اور میں اس بچے کی اچھی سی پرورش کریں گے، جب وقت آیا تو خود ہی سب اچھا ہو جائے گا۔ وقت گزرنے لگا، اس دوران بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ صحت مند نہ ہو سکا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اب شہزادے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ شہزادے کی ماں شوہر کی وفات کے بعد گوشہ نشین ہو گئیں، اس لیے ساری مملکت کی ذمہ داری شہزادے جو کہ بادشاہ تھا اس کی دونوں ملکاؤں نے سنبھال لی۔ ایک بار پھر چھوٹی ملکہ امید سے ہوئیں۔ اب کی بار بڑی ملکہ نے چھوٹی شہزادی کو بہت سا انعام دیا اور کہا کہ اب کی بار بچے کی پیدائش پر کتے کا بچہ رکھ دینا۔ اس پر عقلمند شہزادی کہنے لگی کہ ایسا نہ کریں، آپ کے بھی اولاد نہیں ہے، بادشاہ کو بھی ولی عہد کی ضرورت ہے۔ ملکہ غصے میں بولی، اگر کام نہیں کرنا تو چلی جاؤ، میں یہ کام کسی اور سے کروا لوں گی۔ اس پر چھوٹی شہزادی فوراً بولی، نہیں نہیں ملکہ صاحبہ، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ چھوٹی شہزادی نے ایک بار پھر چھوٹی ملکہ جو کہ اس کی بہن تھی اس کو سمجھایا کہ یہاں سے چلی جاؤ، پر چھوٹی ملکہ نے کہا کہ اب تو میں ملکہ بن گئی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے جلنے لگی ہو۔ چھوٹی شہزادی اس کی کم عقلی پر ماتم کر کے رہ گئی۔ ولادت کا وقت ہوا تو ایک بار پھر چھوٹی شہزادی نے بچہ پیدا ہوتے ہی اٹھا لیا اور دائی نے اس کی جگہ کتے کا بچہ رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی پہلے کی طرح پچھلے دروازے سے بچہ لے کر گھر آئی
اور اماں کو دے دیا اور خود الٹے پاؤں واپس بھاگ گئی۔ محل میں ایک احرام مچا ہوا تھا۔ بڑی ملکہ نے کہا کہ مجھے تو یہ عورت لگتی ہی نہیں۔ پہلی بار اس نے بلی کا بچہ پیدا کیا، دوسری بار کتے کا۔ بس اب اس کو قید کیا جائے، ورنہ اگلے سال یہ نہ جانے کیا پیدا کرے گی۔ بادشاہ بھی بہت مایوس ہو چکا تھا، اس لیے اس نے وزیرزادے کو حکم دیا ایک بڑا سا پنجرہ بنوایا جائے اور چھوٹی ملکہ کو اس میں بند کر کے شہر کے چوک میں رکھ دیا جائے۔ سارے لوگ آتے جاتے اس پر تھو تھو کریں گے۔ یہ سزا اس کو 3 دن دی جائے گی، اس کے بعد قید میں تاعمر ڈال دیا جائے گا۔ وزیر نے بادشاہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ نہ جانے، مجھے لگتا ہے چھوٹی ملکہ معصوم ہے، پر بادشاہ نہ مانا۔ آخرکار ایک بڑے پنجرے میں ملکہ کو چوک میں رکھ دیا گیا۔ یہاں پر آنے جانے والے لوگ اس پر تھوکتے تھے۔ 3 دن بعد چھوٹی ملکہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ بڑی ملکہ نے جو چاہا تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ کبھی کبھی بادشاہ کو چھوٹی ملکہ کی یاد تو آتی تھی، پر ساتھ ہی کتے اور بلی کے بچے یاد آتے تو وہ ملکہ سے نفرت کرنے لگتا۔ ادھر چھوٹی شہزادی نے ملکہ سے کہا کہ اس کی شادی ہے، اس لیے وہ محل کا کام چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ملکہ کو کنیزوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شہزادی اور بوڑھی اماں دونوں شہزادوں کو لے کر جنگل میں واپس اپنی جھونپڑی میں آ گئے اور دونوں بچوں کی پرورش کرنے لگے۔ 5 سال بعد ایک دن بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیا۔ بادشاہ اور وزیر اپنے گھوڑوں کو ندی کے کنارے پانی پلانے گئے۔ ابھی وہ پانی پلا ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں دونوں نہایت خوبصورت بچے لکڑی کے گھوڑے لیے آئے اور آتے ہی ندی کے کنارے ان کو پانی پلانے لگے اور ساتھ ہی گانا گانے لگے۔ کاٹھ کا گھوڑا لوہے کی لگام، چھو پانی پی لے اے میرے غلام۔ بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ وہ ان کے پاس گیا اور پیار سے بولا کہ پیارے بچوں، کیا کبھی لکڑی کے گھوڑے بھی پانی پیتے ہیں اور لوہے کی بھی لگام ہوتی ہے؟ اس پر بڑے لڑکے نے بولا کہ کیا ایک انسان عورت بھی بلی اور کتے کے بچے کو جنم دے سکتی ہے؟ بچے کی اس بات پر بادشاہ اور وزیرزادہ دونوں چونک گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سبق تم کو کس نے پڑھایا ہے؟ اس پر بچے بولے کہ ہماری خالہ نے۔ بادشاہ نے بچوں سے کہا کہ تمہاری خالہ کہاں ہے؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔ بچے بادشاہ اور وزیر کو اسی جھونپڑی میں لے کر آ گئے۔ یہاں کچھ عرصہ پہلے بادشاہ آیا تھا اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ بادشاہ یہاں اپنی پرانی کنیز کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھا کہ اے لڑکی، یہ بچے کون ہیں اور یہ سارا کیا ماجرا ہے؟ چھوٹی شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کچھ سال پہلے یہاں سے جس لڑکی کو لے کر گئے تھے، میں اس کی بہن ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ محلوں میں سازشیں ہوتی ہیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا کیا تمہیں پہلے ہی سب کچھ پتا تھا؟ اس پر شہزادی بولی کہ ہم بھی کوئی عام ذات کے لوگ نہیں، بلکہ ہم دونوں بہنیں بھی شہزادیاں ہیں۔ ہمارا باپ بھی آپ کی طرح بادشاہ تھا۔ وہ ایک بار جنگل میں شکار کھیلنے آئے تھے اور راستہ بھول کر میرے نانا جو ایک لکڑہارے تھے ان کے پاس پناہ لینے آئے تھے۔ وہیں ان کو ہماری ماں پسند آ گئی اور بعد میں انہوں نے شادی کر لی، مگر محل میں نہ صرف ہماری ماں کے خلاف سازش ہوئی بلکہ ہمارا باپ بادشاہ بھی اس کا شکار ہو گیا۔ ان سازشیوں نے کیسے ہمارے ماں باپ کو مار ڈالا۔ ہم دونوں بہنوں کو ہمارے ماں باپ کی ایک وفادار کنیز وہاں سے راتوں رات لے کر اس جنگل میں آئی، ورنہ ہم بھی زندہ نہ بچتے۔ اس لیے میں نے بہن کو منع کیا کہ وہ ہمارا رشتہ کسی سے بیان نہ کرے۔ اگر محل میں سب ٹھیک ہوتا تو کچھ عرصے بعد میں سامنے آ جاتی، مگر محل میں پہنچتے ہی مجھے علم ہو گیا کہ بہت جلدی بڑی شہزادی کے خلاف سازش ہوگی، کیونکہ آپ کی ملکہ نے اتفاق سے مجھ سے ہی سارا کام کروانا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس کے ساتھ مل کر جس کے خلاف سازش کرنے لگی ہے وہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ تب پھر چھوٹی شہزادی نے شروع سے لے کر محل چھوڑنے تک اور بڑی شہزادی کی سزا تک کا سارا قصہ رو رو کر سنایا اور بتایا کہ یہ دونوں بچے کوئی اور نہیں، آپ کے ولی عہد ہیں۔ بادشاہ نے دونوں بچوں کو گلے سے لگا لیا۔ بادشاہ اور وزیر بھی شہزادی کی کہانی سنتے ہوئے رونے لگ گئے۔ جب شہزادی ساری کہانی سنا چکی تو بادشاہ غصے سے کھڑا ہو گیا کہ وہ ملکہ کو نہیں چھوڑے گا، اس کا سر قلم کر دے گا، مگر شہزادی نے روک لیا اور کہا وہ چھوٹی ملکہ کی مجرم ہے، پہلے تو آپ اسے باعزت رہا کریں، اس کے بعد چھوٹی ملکہ کو اختیار دیں کہ وہ اس کے لیے سزا تجویز کرے۔ بادشاہ کو عقل مند شہزادی کی تجویز بہت پسند آئی۔ شہزادی جانتی تھی کہ بڑی شہزادی بہت رحم دل ہے، وہ اسے معاف کر دے گی، کیونکہ سزا دینے سے بھی وہ وقت واپس نہیں آ سکتا تھا جو چھوٹی ملکہ نے قید میں گزارا تھا۔ ایک بہن نے دوسری بہن کی جدائی کو اور 2 بچوں نے بن ماں کے گزارا تھا۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو گھوڑے پر بٹھایا اور وزیر جو کافی دیر سے عقل مند شہزادی کو چپکے چپکے دیکھ رہا تھا اور اس کی یہ حرکت بادشاہ سے پوشیدہ نہیں رہی تھی،
اس نے مسکراتے ہوئے حکم دیا کہ وہ شہزادی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لے۔ وزیر بادشاہ کی بات سن کر شہزادی کو گھوڑے پر سوار کرا کے محل کی طرف چل پڑا۔ واپس آ کر بادشاہ نے بڑی ملکہ کو بیڑیاں پہنائیں اور خود جا کر قید خانے میں چھوٹی ملکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور کہا، اے ملکہ، مجھے سارے واقعے کا علم ہو چکا ہے، میں تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں۔ ملکہ کو باعزت رہا کرا کر بڑی ملکہ کو اس کے سامنے پیش کیا اور وزیر نے سارا قصہ سب کے سامنے چھوٹی ملکہ کو سنایا۔ چھوٹی ملکہ بہن کو گلے لگائے یہ سب سنتی رہی۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ دونوں بچے اس کے اپنے بچے ہیں تو رو رو کر اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ وہ بچے اور بہن کو گلے لگائے روتی رہی۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ آج اس کو اختیار ہے وہ بڑی ملکہ کو سزا دے، مگر چھوٹی ملکہ نے یہ کہہ کر اسے معاف کر دیا کہ گیا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ دوسرا، یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا جو ضرور ہونا تھا، اس لیے میں اسے کوئی سزا نہیں دوں گی۔ جب بڑی ملکہ جو ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی اس نے یہ سنا تو وہ بھی روتے ہوئے چھوٹی ملکہ کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے معاف کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ محل میں جشن کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر نے شرماتے ہوئے بادشاہ سلامت سے کہا اور چھوٹی شہزادی کی شادی کی درخواست کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے چھوٹی شہزادی کی طرف دیکھا۔ چھوٹی شہزادی نے شرماتے ہوئے گردن جھکا لی۔ کچھ دن بعد بہت بڑے جشن میں وزیر اور شہزادی کی شادی کر دی گئی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔